السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج TGT کے لیے آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے اور اس میں بڑے اہم سوالات ہیں۔ اگر آپ MA یا BA اردو یا دوسرے امتحان اردو میں دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ TGT کے لیے ہی یہ مخصوص ہوگی، UP ٹیٹ کے لیے بھی ہے اور CTET کے لیے بھی ہے۔ ہر امتحان والے اس ویڈیو کو دیکھیں، ہماری ہر ویڈیو جو ہوتی ہے مشترکہ ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ ہماری TGT یا کسی اور امتحان کے لیے اپنے امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گوگل میٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری اس پر کلاس چل رہی ہے۔ اگر آپ ہماری کلاس کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ ضرور ہمارے گوگل میٹ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ آئیے، سب سے پہلا سوال ہے، جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں یا حمد کہتے ہیں؟ تو جواب ہے آپ کا حمد کہتے ہیں۔ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اس کو ہم حمد کہتے ہیں، اور نعت جس میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ حمد جیسے کہ آپ اپنے اسکولوں میں اسکول لگنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری، تو یہ حمد ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے اس کو ہم حمد کہیں گے، اور یہ علامہ اقبال کی حمد ہے۔ دوسرا سوال ہے، کسی مشہور تاریخی واقعہ یا قصے کی طرف کس صنعت میں اشارہ کیا جاتا ہے؟ تلمیح میں کیا جاتا ہے یا تشبیہ میں کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے آپ کا تلمیح میں کیا جاتا ہے۔ اس میں تاریخی واقعہ یا کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، جس طرح سے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں ابن مریم سے جو مثال دی ہے، غالب کا یہ شعر ہے، تو یہ تلمیح ہے۔ اسی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس میں محمود و ایاز جو ہیں یہ تلمیح دی گئی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کا یہ مصرع دیکھ لیجیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو آتش نمرود یعنی وہ آگ جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ گلے گلزار ہو گئی تھی۔ میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ تو میر تقی میر کا انتقال ہوا لکھنؤ میں ہوا، اور آگرے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی میر تقی میر کی۔ دلی کے دبستان شاعر میں میر تقی میر کا شمار ہوتا ہے، اور خدائے سخن آپ کو کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ مسدس مد و جزر اسلام کس نے لکھی تھی؟ یہ ایک نظم ہے جو حالی نے لکھی تھی۔ کس نے لکھی تھی؟ حالی نے۔ اور محمد حسین آزاد کی آب حیات تصنیف ہے، اور آپ کو یہاں یہ بتا دیں کہ حالی اور محمد حسین آزاد نے دونوں نے مل کر جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی انجمن پنجاب کے مشاعرے میں۔ مسدس حالی یہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں، ایک بار پھر آپ یاد کر لیے کہ سر سید احمد خان کے کہنے پر حالی نے مسدس لکھا تھا۔ حالی نے دوسری تصنیف لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری، یہ تنقیدی کتاب ہے، اور حالی پہلے سوانح نگار ہے جنہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر سوانح حیات لکھی تھی، اور حیات جاوید سر سید احمد خان کے حالات پر سوانح حیات لکھی تھی، اور یادگار غالب حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی زندگی اور شاعری پر یہ سوانح حیات لکھی۔ اکبری اور اصغری کس ناول کے کردار ہیں؟ توبۃ النصوح کے ہیں یا مرات العروض کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا مرات العروض کے ہیں۔ یہ اردو کا پہلا ناول ہے، اور نذیر احمد کا بھی پہلا ناول ہے۔ دوستو، جب یہ ناول لکھا جا رہا تھا تو نذیر احمد کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں یہ پہلا ناول لکھ رہا ہوں اردو کا، یعنی اپنی لڑکیوں کو جو سبق دے جاتے تھے، اور وہی سبق جو تھے ایک دن اردو کا پہلا ناول قرار پائے، اور یہ ناول 1869 میں شائع ہوا، 1869 میں شائع ہوا تھا اردو کا پہلا ناول۔
اور ان کا دوسرا ناول بنات النعش ہے جو 1872 میں شائع ہوا، اور تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے جو 1877 میں شائع ہوا، 1877 میں تیسرا ناول، اور ابن الوقت ہے 1888 میں یعنی 1888 میں، اور ایامہ 1891 میں شائع ہوا۔ ساتواں اور آخری ناول نذیر احمد کا رویا صادقہ جو 1894 میں شائع ہوا، اور رویا صادقہ کا معنی ہے سچا خواب۔ حالی نے حیات جاوید میں کس کی سوانح حیات لکھی ہے؟ تو سر سید احمد خان کی لکھی ہے، اور غالب کی جو لکھی تھی وہ یادگار غالب، یعنی یادگار غالب جو یہ غالب کی سوانح حیات ہے۔ اگلا ہے بابا اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ تو بابا اردو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو، اور چند ہم عصر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور نامدیو مالی اور نور خان ان کے بہت مشہور خاکے ہیں۔ نظم مٹی کا دیا کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب دیجیے گا حالی کی ہے، اور یہ سر سید کی والدہ پر لکھی تھی کہ جھٹ پٹے کے وقت ایک مٹی کا دیا سر راہ لا کر رکھ دیا تاکہ راہگیر راستے میں ٹھوکر نہ کھائیں۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ دراوڑی سے رکھتی ہے یا ہند آریائی سے؟ تو ہند آریائی سے اس کا تعلق ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی یہ کس کا قول ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا ہے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ 10واں سوال ہے بحث و تکرار اور عمر رفتہ کس کے مضامین ہیں؟ تو سر سید احمد خان کے ہیں۔ غبار خاطر کا شمار ادب کی کس صنف میں ہوتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا خطوط کا مجموعہ ہے، خطوط میں ہوتا ہے۔ ان میں محمود شیرانی کی کتاب کون سی ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے یا پنجاب میں اردو ہے؟ تو جواب ہے آپ کا پنجاب میں اردو، یہ محمود شیرانی کی کتاب ہے، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو پروفیسر مسعود حسین خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور دونوں یہ اردو کی پیدائش سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں۔ رباعیوں کا مجموعہ روپ کس کی شاعری ہے؟ تو جواب ہے فراق گورکھپوری کی ہے۔ غالب نے کہا تھا میں نے خط کو شاعری بنا دیا یا بھی میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، تو ان میں دونوں میں کون سا صحیح ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بی والا، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خط کو جو ہے انہوں نے مکالمہ بنا دیا۔ جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو، اس کو کہتے ہیں مسدس کہتے ہیں، اس کو ہم مسدس کہتے ہیں، جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اور مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں مخمس میں؟ 5 مخمس میں 5 ہوتے ہیں۔ 16واں سوال ہے صنعت لف و نشر میں لف کے کیا معنی ہیں؟ لپیٹنا ہے، پھیلانا ہے؟ تو جواب دیجیے گا لپیٹنا ہے اس کا جواب۔ نذیر احمد کی شہرت کس حیثیت سے ہے؟ افسانہ یا ناول سے ہے؟ تو ناول سے ہے، کیونکہ یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور مرات العروس ان کا پہلا ناول ہے۔ ابتدا میں نواب رائے کے نام سے کس نے افسانے لکھے ہیں؟ پریم چند نے لکھے ہیں یا راجندر سنگھ بیدی نے؟ تو آپ کا جواب ہوگا پریم چند نے لکھے ہیں ابتدا میں، یعنی شروع میں نواب رائے کے نام سے۔ ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ جلال الدین اکبر سے یا بہادر شاہ ظفر سے؟ تو جواب دیجیے گا بہادر شاہ ظفر سے آپ وابستہ تھے۔ خاقانی ہند بھی بہادر شاہ ظفر نے خطاب دیا تھا ذوق کو، اور شاہ نصیر کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا شرف بھی ذوق کو حاصل ہوا تھا۔ خاقانی ہند کے نام سے خطاب کس کو نوازا گیا تھا؟ وہ ذوق کو نوازا گیا تھا۔ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد کون بنے تھے؟ تو وہ بنے تھے مرزا غالب، بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے تھے ذوق کے بعد، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے 3 استاد تھے، سب سے پہلے تھے شاہ نصیر، دوسرے تھے ذوق، اور تیسرے تھے غالب۔ ان میں کون سی نظم چکبست کی نہیں ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا مقافات عمل جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی ہے، اور خاک ہند
چک بست کی مشہور نظم ہے، اور رامائن کا ایک سین بھی ان کی مشہور نظم ہے، اور صبح وطن اور جلوائے صبح اور اگلے لوگ، یہ ان کی نظموں کے یعنی شعری مجموعے ہیں چک بست کے۔ چک بست نے شخصی مرثیے بھی لکھے ہیں، گوپال کرشن گوکھلے بہت مشہور مرثیہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد ہے رسالہ اردو و معلیٰ کس نے جاری کیا؟ تو جواب دیجیے گا حضرت موہانی نے جاری کیا۔ جاپان چلو جاپان کس کا سفر نامہ ہے؟ عابد حسین کا ہے یا مجتبیٰ حسین کا ہے؟ دوستو بہت مشہور ہے، اکثر سوال آتا ہے، تو یہ مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ تو جواب دیجیے گا میر تقی میر کا یہ شعر ہے، اور یہ بہت مشہور شعر ہے دوستو، اس کو یاد رکھنا ہے، یعنی خدائے سخن میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ یعنی کہ کس جگہ عمل میں آیا سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی؟ تو یہ غازی پور میں انہوں نے قائم کی تھی، اور غازی پور میں 1864 میں اس سوسائٹی کو قائم کیا تھا۔ 26واں سوال ہے، ڈرامہ آگرہ بازار میں کس شاعر کے نظموں اور غزلوں کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا نذیر اکبر آبادی، یعنی پورا ڈرامہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اور حالات زندگی پر مبنی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، آپ کے لیے بہت خاص ویڈیو، اس سے بڑے اہم سوالات ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔